بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ انشاءاللہ تعالی آج سورہ الکوثر کا مطالعہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ بلا شبہ ہم نے آپ کو کوثر یعنی خیر کثیر عطا فرمائی ہے، تو آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کریے۔ بلا شبہ آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہوگا۔ یہ ترجمہ ہے اس سورہ کا، سب سے چھوٹی سورہ، ایک سطر کی، چھوٹی چھوٹی 3 آیتوں کی، جو اکثر بچے بڑے اس کو نماز میں بھی پڑھتے ہیں، اور بچوں کو تو یہ سب سے پہلے یاد ہونے والی سورہ ہے۔ اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ بتایا گیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ ہم نے آپ کو بہت خیر عطا فرمائی ہے۔ خیر ہے اور وہ بھی بہت زیادہ ہے، اور وہ بھی خیر ہے۔ اب یہ کہنا کہ ہم نے آپ کو خیر عطا فرمائی ہے، یہ کیوں کہا گیا ہے؟ کیا پس منظر ہے اس کا؟ یہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی ہے؟ ہوا یہ تھا کہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت دینا شروع کی تو دشمن ان کے پیچھے پڑ گئے اور ہر طرح سے اس دعوت کو روکنے کی کوشش کرنے لگے۔ انہوں نے اس کے لیے کوئی کسر نہ اٹھا رکھی، جس میں سے ایک تدبیر جو تھی ان کی وہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا اور ان کی ہر طرح سے دل آزاری کرنا، ان کا دل دکھانا۔ اسی ضمن میں یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی وفات ہو گئی۔ ان لوگوں کو موقع مل گیا یہ کہنے کا کہ اب آپ تو بے نام و نشان رہ جائیں گے، صرف لڑکیاں ہی لڑکیاں ہیں، اور لڑکے ہوتے ہیں اور وفات پا جاتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں اور مر جاتے ہیں، تو لڑکے باقی نہیں رہیں گے۔ وہ لوگ یہ لڑکوں کو بہت زیادہ اولاد ہونا ان کے لیے ان کے یہاں فخر کی بات تھی کہ یہ چیز اس طرح سے ان کا ذکر باقی رہے گا، ان کا نام و نشان باقی رہے گا اور ان کی نسل چلے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا طعنہ دیتے تھے کہ آپ جب تک ہیں آپ کے مرنے کے بعد کون اس کام کو یا اس مشن کو آگے بڑھائے گا، یا کون آپ کو یاد رکھے گا؟ کوئی اولاد تو ہے نہیں، صرف لڑکیاں ہیں، لڑکا کوئی نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے تکلیف پہنچاتے تھے اور دل آزاری کرتے تھے۔ اس پس منظر میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے یہ مختصر سی یہ سورہ نازل فرمائی، جس کی شروعات ہی ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے ضمیر سے اس کی شروعات کرتے ہیں، انا بلا شبہ ہم نے۔ جب اللہ تعالیٰ دینے والا ہو تو اس خیر کا کیا اندازہ، کیا حد ہو سکتی ہے؟ بلا شبہ ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی ہے۔ خیر کثیر کیا چیز ہے؟ تفسیر کی کتابوں میں اس پر بہت تفصیل سے بات ہوئی ہے، جس تفصیل کا یہاں ذکر نہیں ہے۔ مختصراً ایک حدیث سے بیان کی جاتی ہے کہ یہ حدیث مسند احمد میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان تھے، اس کے بعد ان پر ہلکی سی غنود کی طاری ہو گئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دفعتاً سر اٹھایا اور مسکرائے۔ اس کے بعد پھر یا تو لوگوں نے پوچھا کہ کیا ہوا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی بتایا ان سے کہ ابھی ایک سورہ نازل ہوئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورہ پڑھ کر سنائی۔ اور پھر لوگوں سے پوچھا، اپنے صحابہ سے پوچھا کہ جانتے ہو یہ کوثر کیا ہے؟ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، تو کوثر کیا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ اللہ اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ جنت کی ایک نہر ہے جس میں بہت زیادہ خیر ہے، جو میرے رب نے مجھے عطا فرمائی ہے، جس پر میری امت قیامت کے دن آئے گی، تمام امتی اس نہر سے پانی پئیں گے۔ اس کے برتن آسمان کے ستاروں کی گنتی کے برابر ہیں، یعنی لا تعداد برتن ہوں گے اس پہ۔ بعض لوگ اس سے ہٹائے جائیں گے، ان کو اس نہر سے روک دیا جائے گا، تو میں کہوں گا کہ یہ میرے رب، یہ بھی تو میری امت کے لوگ ہیں، یہ بھی میرے امتی ہیں۔ کہا جائے گا کہ آپ کو نہیں معلوم کہ ان لوگوں نے آپ کے بعد کیا کیا بدعتیں نکالی تھیں۔
یہ ایک روایت یہ بھی آتی ہے. اس کے علاوہ بہت ساری روایتیں ہیں. تو جو خیر کثیر اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی اس میں سے ایک خیر یہ نہر ہے، نہر کوثر. اس کے علاوہ بہت ساری خیر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نصیب فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لوگ بے نام و نشان کہتے تھے. اللہ تعالیٰ نے آپ کا ذکر ہمیشہ کے لیے باقی رکھ دیا. یہ خود بہت بڑی خیر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، ان کی نبوت کے ذریعے دنیا کو جو بھلائی اور جو نیکی، صحیح راستہ، برائیوں سے دوری، سکون و اطمینان اور راحت نصیب ہوئی، وہ خود ایک بہت بڑی خیر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک نازل کیا گیا آپ پر، آپ کو قرآن پاک ملا، یہ خود ایک بہت بڑی خیر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے یا خانہ کعبہ نصیب ہوا. خانہ کعبہ کی مثال خود اس نہر کوثر جیسی ہے جس پر قیامت کے دن تمام امت کے لوگ اکٹھا ہوں گے. اسی کی مثال خانہ کعبہ کی بھی اسی جیسی مثال ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے تمام لوگ وہاں اکٹھا ہوتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری خیر عطا فرمائی. آپ کا ذکر باقی ہمیشہ کے لیے باقی کر دیا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے تسلی فرمائی کہ ہم دینے والے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں آپ کو خیر کثیر. تو جب اللہ تعالیٰ دینے والا ہو تو اس خیر کے کوئی حدود نہیں ہو سکتی، کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہوا کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور اپنے رب کے لیے قربانی کرو. نماز سب سے اہم جسمانی عبادت جو کلمہ شہادت کے اقرار کے بعد سب سے پہلے فرض ہوتی ہے. اور یہ نماز صرف فرض نمازوں تک نہیں کہ فرض نماز پڑھ لی اور ہمارا فرض ادا ہو گیا، بلکہ یہ ایک تعلق ہوتا ہے بندے اور رب کے درمیان، ایک تعلق ہوتا ہے جو ہر موقع پر یہ تعلق بیدار ہو جائے یا یہ تعلق تازہ ہو جائے. مثال کے طور پہ اگر آپ کو کوئی کام کرنا ہے اور اس میں تردد میں ہے کہ یہ صحیح ہے نہیں ہے، 2 رکعت نماز پڑھیں جس کو استخارے کی نماز کہا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کریں کہ جس چیز میں خیر ہو وہ عطا ہو جائے. اگر قحط سالی اور خشک سالی ہے اور بارش نہیں ہو رہی ہے تو نماز پڑھی جائے، اللہ تعالیٰ سے لمبی لمبی دعا کی جائے بارش کے لیے، اور اس کو صلاۃ استسقاء کہا جاتا ہے. اسی طرح سے ہر موقع پر، خوف کے موقع پر، پریشانی کے موقع پر، ڈر کے موقع پر اپنے رب سے تعلق کو مضبوط کیا جائے، نماز پڑھی جائے اور اسی سے دعا کی جائے، اسی سے مدد طلب کی جائے. تو یہ وہ جسمانی عبادت ہے جو ہر جگہ ہر وقت آپ کر سکتے ہیں، اور یہ بندے سے، خدا اور بندے کا مضبوط تعلق ہوتا ہے اس سے. اور اس میں جو ہے، اس میں یہ کوئی کسی کے بدلے نہیں کر سکتا، کوئی اس کا کوئی فدیہ یا کوئی بدل نہیں ہو سکتا. یہ عبادت ہر حال میں ادا ہونا ہے، چاہے کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، لیٹ کر، امن کی حالت میں، جنگ کی حالت میں، سفر کی حالت میں، قیام کی حالت میں، ہر حال میں اپنے رب کے لیے نماز ادا کرنا ہے، کیونکہ یہ بندے اور رب کا مضبوط تعلق ہے. پھر دوسری چیز جو کہا گیا ہے کہ اپنے رب کے نام پر قربانی کرو، اپنے رب کے لیے قربانی کرو. جو بھی تمہاری قربانیاں ہوں وہ صرف اپنے رب کے لیے ہوں، اور رب کے نام پر کی گئی قربانی ہی تمہارے لیے جائز ہوگی. اگر وہ قربانی کسی دوسرے کے نام پر ہوئی ہے، یا رب کا نام لیے بغیر، اللہ کا نام لیے بغیر ہوئی ہے، تو وہ قربانی جائز نہیں ہے. گویا مومن کی پوری زندگی ایمان اور تعلق الہی سے عبارت ہوتی ہے. یہ نہیں صرف نماز اور روزے کی حد تک نہیں، ان کی جو بھی روزی ہے، جو بھی کمائی ہے، جو بھی کوششیں ہیں، جو بھی کھانا پینا ہے، جو بھی معاملات ہیں، سب ان کے اپنے رب کے لیے ہوں. اور قربانی جو ہے یہ عید الاضحیٰ کے موقع پر کی جانے والی ایک عبادت ہے، اور عموماً کوئی بھی مالی عبادت کی جائے تو وہ اس میں شامل ہوگی، جو صرف اپنے رب کے لیے کرنا ہے. تو اب تم اپنے رب کا شکر اس طرح ادا کرو کہ نماز ادا کر کے،
قربانی کر کے اور اخلاص کے ساتھ صرف اپنے رب کے لیے، صرف اپنے اللہ کے لیے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی ہوئی۔ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہارا دشمن ہی بے نام و نشان ہوگا۔ یہ لوگ تم کو کہتے ہیں بے نام و نشان ہو جاؤ گے، نہیں، تمہارا دشمن بے نام و نشان ہوگا۔ اور یہ دیکھا، تمام لوگوں نے دیکھا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے بیٹے نہ ہوتے ہوئے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہر جگہ باقی رکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ دشمن جو آپ کو تانا دیتے تھے، ان کا ذکر اس دنیا سے ختم ہو گیا، یا ہوا اگر ہے بھی تو کہیں ذکر خیر نہیں ہے، ان کو کبھی اچھے نام سے یا اچھے القاب سے یاد نہیں کیا جاتا ہے۔ اس سے ہم کو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے نبی اور اپنے مومن بندوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا، اور ان کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ اللہ تعالیٰ ہر حال میں ان کا کارساز ہے۔ ان کی دلجوئی کرنا، ان کی ہمت بڑھانا اور ان کو سہارا دینا، یہ اللہ تعالیٰ اس کا انعام ہے یہ، اور اس کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ بہت سارے لوگوں نے اس سورہ کے سلسلے میں بہت سے غلط بیانیوں سے بھی کام لیا ہے کہ یہ سورہ 1/4 قرآن کے برابر ہے، اگر اس کو ایک بار پڑھ لیا جائے 1/4 قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، اگر اس کو 4 بار پڑھ لیں تو 1 قرآن پڑھنے کا ثواب ہو جائے گا، اگر جتنے نقطے ہیں اتنی دفعہ اس کو پڑھیں تو گھر روزی آئے گی، اور اگر جتنے الف ہیں اتنی دفعہ اس کو پڑھا جائے تو مصیبت دور ہوگی، اور اگر پڑھ کے بچوں کے اوپر پھونکنے تو روتے چلاتے بچے یکایک خاموش ہو جائیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ حالانکہ یہ سورہ اس لیے نہیں آئی کہ اس کو پڑھ کے اس کے ذریعے روزی حاصل کی جائے یا مصیبتیں دفع کی جائیں، بلکہ یہ ایک سازش ہے کہ 4 بار یہ سورہ پڑھ کے انسان کو پورے قرآن پڑھنے سے محروم کر دیا جائے۔ اگر کسی سورہ کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے یا 1/4 قرآن کے برابر ہے، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ اپنے دعوت یا اپنے مضمون کے اعتبار سے یہ نہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ اتنا قرآن پڑھنے کے بدلے کافی ہوگا۔ تو اس سلسلے میں جو غلط بیانیاں ہیں اس سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہوئے اس میں جو نصیحتیں ہیں اس کو قبول کیا جائے، ہمیشہ اللہ کی ذات پر بھروسہ رہے کہ وہ اپنے بندوں کا ولی و کارساز ہے، اور دشمنوں سے بے خوف و خطر رہیں، کیونکہ جس کا اللہ ولی ہو گیا کوئی دشمن اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے۔ اور اس نعمت کے شکرانے پر اپنی تمام جانی و مالی عبادتیں اور اپنی تمام محبتیں اور تمام تعلق اپنے رب کے لیے پیش کریں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولجمیع المسلمین۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔